السلام نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج سورہ نساء کا 5ویں پارے میں آخری پاؤ ہے۔ پہلے 2 رکوع میں اللہ پاک نے ایک خاص واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ مدینہ میں ایک قبیلہ تھا بنو عبیرق۔ اس قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشر یا بشیر۔ اس نے یہ کیا کہ ایک صحابی تھے مخلص حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے چچا تھے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک کمرے میں کچھ آٹا اور ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ وہاں پر قلت تھی، لوگوں کا اکثر خورد و نوش کا انتظام کھجور ہی ہوتا تھا۔ کبھی کوئی تہوار ہوتا یا کوئی مہمان آ جاتا تو پھر وہ لوگ آٹے کا استعمال کرتے، اس سے کھانا بناتے۔ تو انہوں نے اس خیال سے کچھ آٹا خرید کے رکھا ہوا تھا اور اپنا کچھ اسلحہ بھی رکھا ہوا تھا۔ تو یہ قبیلہ بنو عبیرق کے لوگوں کو کہیں سے بھنک پڑی تو انہوں نے ان کے گھر میں نقب لگایا اور نقب لگا کر کے وہ ہتھیار اور آٹا چرا لیا، اور چالاکی یہ کی کہ جس بوری میں آٹا تھا اس سے تھوڑا سا سوراخ کر دیا اور لے جا کے رات کو ہی انہوں نے ایک یہودی کے ہاں امانت کے طور پر رکھوا دیا۔ ہتھیار وہاں رکھوا دیے اور آٹا جو تھا وہ اپنے گھر لے آئے اور کھانا وانا پکایا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے جو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ ہوا رات۔ تو انہوں نے صبح تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ جو قبیلہ بنی عبیرق ہے، ان لوگوں کے ہاں رات کو دیر تک لائٹیں وائٹیں جلتی رہیں اور کھانے پینے کا ایک اچھا نظم چلا۔ یہ ان کی تحقیق ہوئی۔ تو انہوں نے جو ہے اس پر شک ظاہر کیا، انہیں بھی اندازہ ہو گیا، ظاہر ہے چور جو ہوتا ہے اسے تو اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے قبیلہ بنو عبیرق کے لوگوں نے ایک مخلص صحابی تھے حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام لے دیا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ انہیں پتہ چلا تو انہوں نے تلوار نکال لی کہ تمہاری ایسی تیسی، اب جب تک پوری تحقیق نہیں ہوگی میں رکوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو معاملہ اور زیادہ گلے پڑ گیا ہے۔ تو انہوں نے ان کو ٹھنڈا کیا، کہا کہ نہیں، آپ کا نام تو ایسے ہی کہہ دیا، آپ بے فکر رہیں۔ اچھا، ادھر انہوں نے یہ چالاکی کی کہ قبیلہ بنو عبیرق کے کچھ لوگ مسلمان بھی تھے، وہ اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کے حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ قتادہ کو دیکھیں، رفاع کو دیکھیں، یہ بلا وجہ ہم مسلمانوں پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ
انہوں نے حرکت تو یہ کی تھی کہ اس میں سوراخ کر دیا تھا کہ وہ آٹے کا جو ہے وہ پورا وہاں تک پہنچ رہا ہے، اور یہودی کے ہاں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، تو یہ نام ہمارا لگا رہے ہیں، یہ یعنی حضرت رفاع رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا انہوں نے جا کر حضور کے سامنے بھی یہ کہا، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہیں نہیں اندازہ تھا کہ انہوں نے پہلے حضور کو جا کر کے بتا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم خواہ ایک مسلمان کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو، اور یہ حرکت تو ساری یہودی کی ہے اور اس کے گھر سے یہ برآمد ہو رہا ہے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی انہیں تنبیہ فرمائی، تو خیر انہیں اس پر تھوڑا سا وہ ملال ہوا اور کہنے لگے کہ کاش میں جاتا ہی نہ حضور کے سامنے، میں ذکر ہی نہ کرتا، کوئی بات نہیں تھی، چوری ہو گئی تھی، صبر ہو گیا، میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ملال ہوا۔ اچھا ادھر جب یہ صورتحال، تو انہوں نے خیر دونوں نے حضرت رفاع اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم صبر کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہماری راہ نکالیں گے۔ ابھی تھوڑا ایک آدھ دن گزرا کہ اللہ پاک نے 2 رکوع اتار دیے قرآن پاک کے، اور اس میں ایک تو یہ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ آپ کی طرف قرآن پاک جو ہے وہ حق کے ساتھ اتارا جا رہا ہے تاکہ آپ جو ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتلائیں اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اور ادھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل نہ ہوتا تو ایک جماعت نے تو آپ کو اپنی باتوں میں لے کر کے حقیقت سے اوجھل کر دیا تھا، یعنی آپ تو ان کی باتوں میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہاں تک ہو گیا کہ اس یہودی پر حد جاری کی جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چونکہ اس کے ہاں سے اسلحہ برآمد ہو گیا تھا اور انہوں نے اسلحہ وہاں رکھا تھا، اور اس نے قسم کھائی یہودی نے کہ بھئی انہوں نے میرے پاس رکھا ہے، میں نے چوری نہیں کی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل نہ ہوتا تو انہوں نے تو آپ کو باتوں سے ایک غلط فیصلے کی طرف آپ کو لے جا رہے تھے، وما یضرونک، اس میں کسی کا نقصان نہیں، ان کا ہی نقصان ہے، اور اللہ پاک تو آپ پر قرآن اتارتے، وہی کے ذریعے آپ پر تو بات واضح ہو ہی جاتی، لیکن ان کم وقتوں نے جو حرکت کی ہے اس سے انہی کا نقصان ہے۔ اور دوسرا اس رکوع میں اللہ پاک نے ان ایمان والوں کی تنبیہ فرمائی جنہوں نے بلا وجہ اس چور کی جو ہے اس کو راہ دکھایا کہ تم پہلے جا کر کے حضور کے پاس جا کر کے وہ کر لو، کہ آپ نے بلا وجہ بغیر تحقیق کے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ تو ان دونوں رکوعوں اور ادھر یہودی کی برات کا ہو گیا کہ بھئی یہودی کی حرکت نہیں تھی، اور جب یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ 2 رکوع اتار دیے تو وہ شخص جو تھا جس نے چوری کی تھی وہ بھاگ گیا مدینہ سے، مکہ میں کافروں کے ساتھ جا کر کے مل گیا، تو اس کا کفر واضح ہو گیا۔ تو ان دونوں رکوعوں میں اللہ پاک نے ان صحابہ کرام پر بھی تنبیہ فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس طرح سے فرمائی گئی، آپ کو بتلایا گیا کہ بھئی کسی ایک فریق کی بات سن کر کے کوئی رائے نہ قائم کی جائے جب تک کہ پورے طور پر صورتحال واضح نہ ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کسی غلط چیز پر آپ کو قائم رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کی روشنی میں اگر کوئی آپ کو اپنی باتوں سے وہ کرے گا بھی تو اللہ پاک آپ پر حق کو واضح کر دیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے اس طرف رہنمائی فرمائی۔
اگلی آیات میں اللہ پاک نے شرک کی مذمت بیان فرمائی، اور اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ گواہی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ گواہی اللہ کی رضا کے لیے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دینی چاہیے، اور گواہی دینا ثواب کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے، اس کو اجر و ثواب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختیار کرنا چاہیے، اور اجر و انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ بھئی گواہ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ پیچیدگیاں ایسی پیدا کر دی گئی ہیں کہ اگر کسی کی گواہی دینا بھی چاہتا ہے تو حالات کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ حالات کی وجہ سے وہ گھبراتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر میں گواہی دوں گا تو اپنے سارے کام کاج سے فارغ، بس میں اسی کام میں رہوں گا، کورٹ کچہری اور تھانہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے بڑوں نے جو ہے اس کو سہل بھی کیا، آسان کیا، اور گواہی دینے والے کے لیے جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور اس کو برا نہیں کہا گیا، یعنی انصاف کے ساتھ گواہی دینا، عدل کے ساتھ گواہی دینا اور انصاف قائم کرنا، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اگلی آیات میں یہودی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہنے لگے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اگر آپ پر قرآن پاک کتاب کی صورت میں اترتا جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تورات اتری تھی کتاب کی صورت میں، ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ آپ پر قرآن جو اترا ہے وہ تو آیت آیت کر کے اترا ہے، کتاب کی صورت میں نہیں اترا، تو اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کم وقتوں سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات جو ہے کتاب کی صورت میں اتری تھی، ان پر کیوں نہ ایمان لائے؟ اس وقت یہ کیوں کہہ دیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے ارنا اللہ جہرا، جب تک کہ اللہ کو واضح دیکھ نہ لیں، اللہ سامنے آئے اور سامنے آ کر کے کہیں کہ یہ میں نے کتاب دی ہے، پھر ہم مانیں گے۔ جبھی تو ان کو وہاں ہلاک کیا گیا، پکڑ آئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم آپ پر کتاب کی صورت میں قرآن اترتا تو ہم مان لیتے، تو موسیٰ علیہ السلام پر تو کتاب کی صورت میں اس وقت کیوں نہیں مان لائے؟ اس وقت تو انہوں نے اس سے بھی اگلی بات کہہ دی کہ ہم براہ راست اللہ پاک، تو اللہ پاک حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، یہ تو ان کی حجتیں ہیں اور یہ ان کی فطرت میں ہے، یہ صرف آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی طرح طرح کی حجتیں اور اس طرح کے اشکالات کرتے رہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر فرمایا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کے قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا ہم، اور یہ ان کا خیال تھا۔ اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے یہود نے کوشش کی، اور اپنا آدمی جس کمرے میں حضرت تھے تو اس میں اپنے آدمی کو بھیجا۔ اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ جب وہ آدمی اندر کسی طریقے سے داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا، اور یہ شخص جو تھا جو حضرت کو پکڑنے کے لیے اندر گیا تھا، یہ ہو بہو اس کی شکل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ اب انہوں نے انتظار کیا، انتظار کے بعد انہوں نے دروازہ توڑا، اندر گھسے تو وہ اسے پکڑ لیا، اور پکڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے انہیں قتل کیا، سولی پہ چڑھایا۔ تو پھر بعد میں خیال ہوا کہ بھی ہمارا آدمی بھی تو تھا، وہ کہاں ہے، اس کو ڈھونڈو۔ جب دیکھا تو وہ نہیں ملا۔
اب انہیں پتہ نہیں چل رہا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ نہ وہ قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا سکے. ان کے لیے یہ معاملہ شبے میں ڈال دیا گیا. اب ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہہ, ورنہ اللہ پاک نے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. یعنی اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک قادر مطلق ہیں. جب انسان قرآن پاک از اول تا آخر پڑھتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سمجھ میں آتی ہے, اور پھر اس کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات آگے آئیں گے کہ مخالفین نے, فرعون نے کیا سر سے لے کر پاؤں تک سر توڑ کوشش نے کی, فورس قائم کی کہ ایسا بچہ جو اس کے حکومت اور سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ذریعے سے اس بچے کی حفاظت اسی کے گھر میں کی. اللہ کی طاقت تو ایسی ہے, اللہ کی ذات تو ایسی ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اگلی صورت ہے سورہ مائدہ. مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان. اس صورت میں چونکہ آگے 7ویں پارے میں, یہ صورت 7ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے, دسترخوان کا ذکر ہے, تو اس لیے اس کا نام مائدہ رکھا گیا. اس میں پہلی آیات میں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, پہلی چیز جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا جس کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے. وہ کیا؟ عہد و پامان کا پاس کرنا, یعنی عہد و پامان کو پورا کرنا. یہ عہد و پامان دو قوموں کے درمیان ہو, دو شخصوں کے درمیان ہو, بھائی بھائی کے درمیان ہو, پڑوسی کے درمیان ہو, کسی بھی طرح کا عہد و پامان ہو, اس کو پورا کرنا. یہ, اور اگر کوئی آدمی اس کو پورا نہیں کرتا تو گناہ کبیرہ ہے. ہمارے ہاں مثلا کسی آدمی نے کہہ دیا کہ بھئی میں آپ سے ملوں گا کل اتنے بجے, اب وہ دوسرا انتظار کر رہا ہے, وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ایسے کہہ دیا تھا. نہیں, یہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث شریف میں اس کے اتنے واقعات ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک شخص سے تجارت, اور نبوت سے پہلے کی بات ہے, نبوت سے پہلے کی بات ہے, ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے, اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا, کہ کسی سے معاہدہ ہوا, بات ہوئی لین دین کی, اس نے کہا کہ میں کل اتنے بجے آپ کو ملوں گا. آپ وہاں 2 دن تک وہاں انتظار کرتے رہے اس کا, اور وہ 2 دن کے بعد شخص آیا اور اس نے پھر معذرت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عہد و پامان کا بتایا ہے کہ اس کو نبھانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی, عین جنگ بدر کے موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ غالباً ان کے والد تھے, یہ جنگ بدر میں ہجرت کر کے پہنچے. جنگ بدر میں تو حضور علیہ السلام سے ملے, تو آپ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے لائق کوئی کام. آپ نے فرمایا کہ بھئی ابھی تو جہاد ہو رہا ہے, آپ اس میں شامل ہو جائیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ بس ایک بات آپ سے پوچھنی ہے, وہ یہ کہ جب ہم مکے سے نکل رہے تھے تو مشرکین کو پتہ چلا, انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ طے کرو کہ آپ جا کر کے ہمارے خلاف ان کے لشکر میں جو ابھی لڑائی ہوگی اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم شامل نہیں ہوں گے. تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, اب آپ شامل نہیں ہوں گے. فرمایا کہ میں سب سے زیادہ عہد کا پورا کرنے والا ہوں.
فرمایا اب آپ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے، اب آپ لوگ جو ہے وہ مدینہ چلے جائیں، ہم لوگ۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو کوئی تو اس کو پورا کرو، اس کو پورا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، اے ایمان والو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنا کرو، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بھی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کیا کرو۔ گناہ کے کاموں میں اگرچہ تم آپس میں رشتہ دار کیوں نہ ہو، برادری کے لوگ کیوں نہ ہو، خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، گناہ کے کاموں میں ان کی مدد نہ کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی مثالیں قائم کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کی اور گناہ کے کام میں معاونت نہیں کی۔ قاضی شریح ان کے پاس بیٹا آیا اور آ کر کے کہا کہ آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کریں۔ کہا کہ میرے فلاں کے ساتھ اختلاف ہے، جھگڑا ہے، تو کیس کی نوعیت یہ ہے، اب اگر امید ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں پھر کل آپ کی عدالت میں مقدمہ لگا دوں؟ فرمانے لگے ہاں لگا دیں، لگا دیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، اگلے دن اس نے ان کی عدالت میں مقدمہ لگا دیا۔ انہوں نے ان بیٹے کو بھی بلایا اور فریق مخالف کو بھی بلایا، دونوں کو برابر کھڑا کیا اور برابر کھڑا کرنے کے بعد دونوں کے دلائل سنے، فیصلہ بیٹے کے خلاف دے دیا، فریق مخالف کے حق میں فیصلہ دے دیا، بیٹے کے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ بیٹا اس کے اوپر بڑا وہ ہوا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ شام کو گھر آیا، کہا کہ میں نے تو آپ سے مشورہ کیا تھا، تو پھر آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ تو قاضی شریح نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ بیٹا تو مجھے عزیز ہے، بہت عزیز ہے، لیکن اللہ عزیز تر ہیں، اللہ تجھ سے کہیں زیادہ عزیز ہے، میں تیری وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ ہے تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت نہیں۔ اگر بیٹا ہے تو اس سے علیحدگی اختیار کر، اس سے علیحدگی اختیار کر۔ اور بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں کہ اگر کسی نے تھوڑی سی کوئی ایسی بات کی جو دین کے خلاف ہے تو اس سے قطع تعلقی کر لی، نہیں بھائی۔ اگلی آیات میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں۔ اس کی اگلی آیات میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ حضرت سیدنا بسم اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ بھی یہ دیکھو، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ نے ہمارا دین کامل مکمل کر دیا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اور یہ رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد کی تکمیل ہو گئی۔ جب اس مقصد کی تکمیل ہو گئی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں رہیں گے ہمارے پاس۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، ہاں جی۔ اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ ہی وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وصال ہو گیا۔ تو یہ یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ آیت ہمارے پاس اترتی، ہم پہ اترتی تو ہم اس دن کو جشن مناتے ہیں۔ یعنی اتنی زبردست آیت ہے کہ تمہارا دین
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، دین تمہارا مکمل کر دیا۔ یہ اتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو یہودی نے کہا، کہنے لگا کہ ایک آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عمر رضی بڑے دانا تھے، زیرک تھے، فرمایا میں خوب سمجھتا ہوں، وہ آیت کو بھی جانتا ہوں اور جس موقع پر اتری اسے بھی جانتا ہوں۔ فرمایا تم تو جشن مناتے یا خوشی کرتے یا اس کو عید بناتے، وہ پہلے سے ہی ہمارے لیے تو عید ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو یہ آیت آپ پر اتری تھی، اور 9 ذی الحجہ پورا مجمع جو ہے میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے، حج کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے ہاں تو وہ پہلے سے ہی وہ ایسا زبردست واقع ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے نماز کے جو وضو ہے اس کے فرائض ذکر کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو پھر اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لیا کرو۔ اور وضو میں اللہ پاک نے 4 فرضوں کا ذکر فرمایا، چہرے کا ذکر فرمایا اور ہاتھوں کا ذکر فرمایا اور سر کا ذکر فرمایا اور اسی طرح پاؤں کا ذکر فرمایا، اور اسی میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر آپ نے پاؤں میں موزہ پہن رکھا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ تیمم کر لیں۔ لیکن موزہ جو ہے آج کل لفظ موزہ یا جراب سے ہم لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ عام سی جراب پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ خاص موزہ ہے جو چمڑے کا ہوتا ہے اور جس میں پانی نیچے نہیں آ سکتا، اور جس کو پہن کر کئی میل آدمی چل سکتا ہے، پھٹتا نہیں ہے، وہ موزہ مراد ہے۔ یا اگر سوتی موزہ ہو تو وہ اتنا موٹا ہو، دبیز ہو کہ بغیر باندھے وہ کھڑا رہے، یعنی تو فقہا نے اس موزے کی بتائی ہیں شکلیں کہ کیسا موزہ ہو جس کو پہن کر کے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے جو ہے پھر عدل کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلی آیات میں تیمم کا ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار نہیں مل رہا تھا، بہت پریشان، اور ادھر نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، صحابہ کرام پریشان تھے۔ پھر بعد میں دیکھا تو وہ اونٹ جب اٹھایا تو اسی کے ساتھ وہ تھا، تو جب یہ اب صحابہ کرام بڑے پریشان کہ یا رسول اللہ نماز قضا ہو رہی ہے اور لوگوں نے وضو کرنا ہے اور پانی کا انتظام نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اس موقع پر تیمم کی آیتیں اتار دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مبارکباد دینے لگے کہ تمہارے گھرانے کی وجہ سے اللہ نے امت کے لیے یہ سہولت پیدا کر دی کہ تیمم جیسی سہولت مل گئی۔ ہاں، اور اس ورنہ تو اب ہر آدمی بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں، ٹھنڈک ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں کہ جہاں وضو کرنا آسان نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ نے کتنی سہولت دے دی کہ اگر پانی ہے لیکن وہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے یا یقین ہے یا عذب کے ضائع ہونے کا، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر لیں۔ تو شریعت مطہرہ نے اس امت کے لیے یہ سہولت پیدا کی۔ آگے پھر انشاءاللہ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، آج کی اس مبارک مجلس میں جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔
ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔